سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 4.6 چاند کے دو ٹکڑے اور فضائی اور سماوی معجزات۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق یہ چاند کے دو ٹکڑوں کا واقعہ 10 یا 1190 میں پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کوئی بہت بڑا معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی بڑا معجزہ دکھائیں تو آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہرا پہاڑ کو دیکھا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے یہ بھی روایت ہے، جب چاند دو ٹکڑے ہوا ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے، آپ نے فرمایا تم گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا علیحدہ ہو کر پہاڑ یعنی جبل الابو قبیس کی طرف چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القمر آیت نمبر 1 اور 2، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ پس مشرکین مکہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ سورۃ الانعام آیت 111، لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمهم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور اگر ان سے مردے باتیں کرتے اور اگر ہم ان کے سامنے ہر شے یعنی موجودات غیبیہ جمع کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ بس مشرکین مکہ نے حسب معمول یہی کہا، رسول اکرم نے ہم سب پر جادو کر دیا ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ باہر سے آنے والے لوگ کیا خبر دیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر سے آنے والے سب لوگ اس واقعہ کی تصدیق کر رہے ہیں، مگر مشرکین مکہ سماجی آبائی اور قبائلی تعصب پر قائم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائی معجزات بھی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں آپ کی ہوا کے ذریعے مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9، اذا جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها۔ وہ وقت یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ یہ سبا نامی ہوا تھی جو مشرق کی طرف سے چلتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری مدد مشرقی ہوا یعنی اسبا سے کی گئی ہے، اور عاد کو مغربی ہوا الدبور کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی دعا سے بادل نمودار ہوتے، بارش ہوتی اور دعا سے بادل چھٹ جاتے، یہ بھی
بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ کے سماوی معجزات میں سے اسراء اور معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے اللہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بیت المقدس آپ کے سامنے نمایاں کر دیا۔ معجزاتی طور پر بیت المقدس کو آپ کے سامنے نمایاں کر دیا۔ آپ اسے دیکھتے جاتے تھے اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے بتاتے جاتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایسے آپ کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی مشرکین مکہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔